بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائف ہسٹری چینل میں زینب نور آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور آج آپ کے ساتھ میں جو ٹاپک شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے قرارداد پاکستان، یا قرارداد لاہور کہہ لیں یا 23 مارچ کہہ لیں، اس کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مارچ کا دن وطن عزیز پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں واقع منٹو پارک، جو کہ اب موجودہ اقبال پارک بھی ہے، میں قرارداد منظور ہوئی، اور 23 مارچ کے دن ہی 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا۔ 23 مارچ کی تاریخ اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منانے کا اعلان سرکاری طور پر کیا گیا۔ اس تاریخی دن کو منانے کے لیے پورے پاکستان میں سرکاری و غیر سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی زیر صدارت منظور کی گئی قرارداد پاکستان نے تحریک پاکستان میں نئی روح پھونک دی تھی، جس سے برِ صغیر کے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو اس وقت قرارداد لاہور نام دیا گیا، جس کو دشمنان اسلام و پاکستان نے تنزیہ طور پر قرارداد پاکستان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دن سے قرارداد لاہور قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی، اور مسلمانوں نے اس نئے نام یعنی قرارداد پاکستان کو باخوشی قبول کر لیا۔ اگر اس کے تاریخی پس منظر کی طرف ہم جائیں، برِ صغیر میں فروری 1937 کے انتخابات اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو بنیوں نے برِ صغیر کے مسلمانوں کے گرد معاشی، سیاسی، سماجی و معاشرتی گھیرا مزید تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ذات پات، اونچ نیچ اور فرقوں میں بٹے ہندو بنیوں نے نہ صرف مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، بلکہ دیگر اقلیتوں جن میں عیسائی وغیرہ بھی شامل تھے، ان کا جینا بھی دوبر کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنی سماجی، ثقافتی، سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور معاشی روایات کو پروان چڑھانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، اور یہ دو قومی نظریے کی انتہا تھی۔ مزید یہ کہ اقتدار کے نشے میں مست کانگریسی حکومت نے ہندو اکثریت کو رام کرنے کے لیے انتہا پسند فیصلے کیے۔ بندے ماترم جیسے مسلم مخالف ترانی کا انتخاب انہی میں سے ایک فیصلہ تھا کہ سبھاش چندر بوس، کانجی دوار کاداس اور خود رابندر ناتھ ٹیگور روکتے ہی رہ گئے۔ سبھاش کے بھائی سرت چندر بوس کے ہارورڈ یونیورسٹی سے وابستہ پوتے سوگاتا بوس نے حال ہی میں اپنے چچا کی سواں عمری میں ٹیگور کے گاندھی کے نام خطوط بھی چھاپے ہیں، جس میں بندے ماترم کو مسلمان مخالف گیت قرار دیتے ہوئے ٹیگور نے اسے اپنانے سے منع کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ مشہور تاریخ دان کے عزیز نے تو کانگریسی وزارتوں کی قراردادوں اور فیصلوں پر مشتمل 2 جلدوں میں مستند کتاب بھی لکھی، جو ایسے ہی ناعاقبت اندیش فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ وہ سیاست تھی جو 23 مارچ 1940 کا جواز مہیا کرتی ہے۔ مارچ 1940 کی قرارداد کی تیاری میں اس امر کو خاص طور پر توجہ کا مرکز بنایا گیا تھا کہ قرارداد میں کہیں بھی کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ جائے، جس کا فائدہ دشمن عناصر اٹھائیں، اور اس مقصد کے لیے بہت سے عبقری، دانشور اور قانونی ماہرین کو قرارداد کے متن کی تیاری شامل کیا گیا تھا۔ لیکن ہندو کی کینہ پرور لیڈرشپ ایک جامع اور مکمل قرارداد پر تنقید کرنے سے باز نہ رہ سکی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے قرارداد کی تیاری سے لے کر تمام معاملات بخیر و عافیت طے پا گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی مجلس عامہ نے 22، 23، 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس عام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں تاریخی اہمیت کی حامل یہ قرارداد لاہور پیش کرنا تھی، جو بعد میں چل کر قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ 21 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح فرنٹیئر میل کے ذریعے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، جہاں پہ لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے شاندار استقبال کے لیے موجود تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ مسلمانوں کا جوش و خروش دینی تھا، اور گرد و نواح کے تمام علاقے فلک شگاف نعروں سے گونج رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ضروری معاملات نپٹانے کے بعد جب جلسہ گاہ میں پہنچے تو انہوں نے
تقریر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت کے میڈیا کے مطابق قائد اعظم نے تقریباً 100 منٹ پر مشتمل شاندار تقریر کی، جس کو سن کر حاضرین جلسہ دم بخود رہ گئے۔ قائد اعظم نے ہندو اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیتی وجود کو حقیقی فطرت قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہندوؤں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اسلام اور ہندوازم مذہب کے عام مفہوم ہی نہیں بلکہ واقع دو جداگانہ اور دو مختلف اجتماعی نظام ہیں، اور یہ محض خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ وزیر اعظم بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے تاریخی قرارداد پیش کرنے کے بعد اس کی حمایت میں تقریر بھی کی، جس میں انہوں نے بنگال اسمبلی میں اپنی ایک تقریر کا حوالہ بھی دیا اور یہ ثابت کیا کہ فرزندان توحید کی آزادی کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ چودھری خلیق الزمان نے اس قرارداد کی تائید کی۔ ان کی تائید تقریر کے بعد مولانا ظفر علی خان سرحد اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سردار اورنگزیب خان اور سر عبداللہ ہارون نے تقاریر کی۔ کم و بیش پورے برصغیر کی مسلمان قیادت نے اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے نئے عزم اور ولولے سے سفر آزادی شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا۔ لاہور قرارداد 24 مارچ کو منظور ہوئی، جس کی تصدیق مختلف تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں قیام پاکستان سے قبل تحریک پاکستان، بعد از قیام ملک کی قومی تاریخ پر کے عزیز کی تصنیف تاریخ کا قتل، مرڈر آف ہسٹری، ایسے ہی کچھ خود ساختہ تاریخی مغالطوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ کے عزیز اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 142 میں قرارداد پاکستان کے منظوری کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی کارروائی 22 مارچ 1940 کو شروع ہوئی۔ نواب ممدوٹ نے استقبالیہ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر افتتاحی خطاب کیا۔ جناح صاحب نے طویل تقریر کی اور اس کے ساتھ ہی اس دن کی کارروائی اختتام کو پہنچی۔ 23 مارچ 1940 کو اجلاس کی کارروائی 3 بجے ساپہر شروع ہوئی۔ بنگال کے وزیر اعظم اے کے فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی اور اس کی حمایت میں تقریر کی۔ ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان اور عبداللہ ہارون نے قرارداد کی تائید میں مختصر تقاریر کی اور اجلاس کی کارروائی کو اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا۔ 24 مارچ کو اجلاس کی کارروائی دن کے 11:15 بجے شروع ہوئی۔ متحدہ صوبہ جات کے نواب محمد اسماعیل خان، بلوچستان کے محمد عیسیٰ اور عبدالحمید خان آف مدارس نے قرارداد لاہور کے حق میں تقاریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے، جو صبح کے وقت کچھ دوسرے اہم نوعیت کے کاموں میں مصروف تھے۔ جناح صاحب نے اسٹیج پر پہنچ کر کرسی صدارت سنبھالی اور قرارداد کے حق میں تقاریر کا سلسلہ جاری رہا۔ وسطی صوبہ جات کے سید عبدالرؤف شاہ اور پنجاب کے ڈاکٹر محمد اسلم نے قرارداد کی حمایت میں بڑی پرجوش تقریر کی۔ اس موقع پر جناح صاحب نے مداخلت کرتے ہوئے عبد الرحمان صدیقی کو فلسطین پر قرارداد پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سید رضا علی اور عبدالحمید نے اس قرارداد کی تائید میں تقاریر کی اور قرارداد فوری منظور کر لی گئی، جس کے بعد اجلاس کی کارروائی کو رات 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رات کو میٹنگ شروع ہوئی تو سید ذاکر علی اور بیگم محمد علی اس قرارداد کے حق میں بولے اور پھر قرارداد کو رائے شماری کے لیے اجلاس میں پیش کیا گیا، جسے اجلاس کے شرکاء نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس کے فوراً بعد خاکسار اور جماعت کے آئین میں تبدیلی کے سلسلے میں مزید 2 قراردادیں پیش کی گئیں اور انہیں بھی فوراً منظور کر لیا گیا۔ بعد ازاں اگلے سال کے لیے جماعت کے عہدیداروں کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور جناح صاحب نے ایک مختصر سا خطاب کیا۔ جب اجلاس کا اختتام ہوا تو گھڑی کی سوئیاں رات کے 11 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ اگر قرارداد کی منظوری میں آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی تو یہ قرارداد 24 کے بجائے 25 مارچ کو منظور ہوتی۔ کے عزیز اجلاس کی لمحہ بلمحہ کاروائی کو قلم بند کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں ذرا سا بھی شائبہ نہیں کہ قرارداد لاہور 24 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ احمد سلیم شیخ کی کتاب انسائکلوپیڈیا تحریک پاکستان مطبوعہ 2011 بھی اس حقیقت کی تائید کرتی ہے کہ قرارداد لاہور 23 مارچ کے بجائے 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ احمد سلیم شیخ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرارداد لاہور 24 مارچ 1940 کو منظور ہوئی،
تاہم وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ چونکہ قرارداد 23 مارچ کو پیش کی گئی تھی، اس لیے یہ دن 23 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ محمد الیاس اپنی کتاب جدوجہد پاکستان میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ قرارداد مولانا ظفر علی خان پیش کر دیں گے، مگر بعد میں قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ قرارداد بنگال کے وزیر اعظم اے کے فضل حق پیش کریں گے۔ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد کی حمایت میں تقریروں کا سلسلہ جاری تھا کہ نماز کا وقت آ گیا اور اگلے دن تک اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ 24 مارچ کو پھر اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس دن اجلاس میں سید ذاکر علی، ڈاکٹر محمد عالم، عبدالحمید خان، سید عبدالرؤف شاہ، اسماعیل ابراہیم، چند دیگر نواب، محمد اسماعیل، بیگم محمد علی، مولانا عبدالحمید اور قاضی محمد عیسیٰ نے قرارداد کی حمایت میں تقاریر کی۔ یہاں پر آپ کے لیے ایک حقیقت باعث دلچسپی ہوگی کہ تحریک پاکستان میں سرگرم عمل رہنے والے رہنماؤں نے بعد ازاں جب قرارداد لاہور کو قلم بند کیا تو وہ بھی اس مغالطے کا شکار رہے کہ قرارداد لاہور 24 مارچ کی بجائے 23 مارچ کو منظور ہوئی۔ یہاں جی الانا کی کتاب قائد اعظم ایک قوم کی سرگزشت کی ہی مثال لے لیجئے۔ جی الانا معروف اسکالر اور قائد اعظم کی سواں عمری لکھنے والے اہم مسلم لیگی رہنما تھے، اور وہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 385 پر لکھتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اس قرارداد کی منظوری سے ہندو اور کانگریس دہل کر رہ گئے۔ انہیں نوچتا ایک دیوار نظر آ رہا تھا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ ہندوستان کو خود مختار ریاستوں میں تقسیم کرنے کی وکالت کر رہی ہے۔ ہندوؤں اور کانگریسی کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ ہندو اخباروں نے قرارداد کی مذمت میں ان گنت اداریے لکھ مارے۔ جب اس بات کی مزید تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ قرارداد لاہور 23 مارچ کی بجائے 24 مارچ کو منظور ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین فروری کے مہینے میں آئین ساز اسمبلی سے منظور ہوا اور 23 مارچ 1956 کو نافذ العمل ہوا۔ 23 مارچ کو اس آئین کے نافذ ہونے کے بعد پاکستان میں قرارداد لاہور کی منظوری بھی 23 مارچ کے طور پر منائی جانے لگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی جس کے سبب 24 مارچ 23 مارچ ہو گیا؟ یہ اقدام اس وقت کھلا جب مزید معلومات حاصل کی گئی اور ان کے مطابق پاکستان میں آئین سازی کا عمل 1956 میں مکمل ہوا۔ وزیر اعظم چودھری محمد علی نے گورنر جنرل سے آئین کی باقاعدہ منظوری کے لیے تاریخ مانگی۔ گورنر جنرل نے 23 مارچ کا دن چنا۔ 1940 سے لے کر 1947 تک اور آزادی کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی 23 یا 24 مارچ کا دن سرکاری طور پر منایا نہیں جاتا تھا اور نہ ہی تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں تعطیل ہوا کرتی تھی۔ گورنر جنرل کی جانب سے 23 مارچ کا دن اتفاقاً چنا گیا۔ اس دن کے چنے جانے پر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اسے یوم جمہوریہ یا ریپبلک ڈے کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں اس روز کے فیصلوں میں قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا ذکر نہ تھا۔ 1956 کے بعد 1957 اور 1958 کو بھی 23 مارچ یوم جمہوریہ کے طور پر منایا گیا۔ جب اکتوبر 1958 کے مارشل لا کے بعد آئندہ برس کا 23 مارچ کا دن نزدیک آنے لگا تو کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اس دن کو جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جائے۔ یہ وقتی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مارشل لا کے نفاذ کے بعد 1956 کا آئین منسوخ ہو چکا تھا، نئے آئین کے مسودے پر کام جاری تھا۔ ان دنوں 14 اگست یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان اور 14 اگست کو یوم آزادی کے عنوان سے معصوم کیا جائے۔ سال کے بعد مارشل لا اٹھا لیا گیا، جبکہ 1962 اور بعد ازاں 1973 کے آئین پاکستان کے تحت پاکستان جمہوریہ رہا، مگر 23 مارچ کا دن یوم جمہوریہ کے بجائے یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا رہا۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا اور اب تک لکھا جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے اسے استعمال کرنے والے اپنے اپنے انداز میں اپنے نظریات کی بنیاد پر دلائل دیتے ہیں، اور یہاں پر وسیع مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت ہے۔ قرارداد کی پیشی اور منظوری کے بعد مسلمان ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ ایک روشن صبح کی جانب اپنا سفر شروع کرنے جا رہے تھے، جس کی سربراہی تاریخ کے عظیم ترین لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کر رہے تھے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت و حالات کو دیکھتے ہوئے بہترین حکمت عملی خدائے بزرگ و برتر کا فضل و کرم تھا، جس نے مسلمانوں کے لیے بر وقت ایک آزاد خود مختار مملکت خداداد پاکستان قائم کرنے میں حقیقی کردار ادا کیا۔ تو فرینڈز، یہ تھی کچھ 23 مارچ کے حوالے سے حقیقت یا 23 مارچ کے حوالے سے معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو
اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور دوسروں تک شیئر لازمی کریں اس معلومات کو اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.